حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی کافروں کے دلوں میں خوف ہے۔ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی وہ ممتاز تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے وہ اسلام کے دشمن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ بھی رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی جس میں یہ مشورہ کیا گیا اور کہا گیا کہ کون ہے جو محمد کو قتل کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، کیونکہ وہ بڑے بہادر بھی تھے اور جوش والے بھی تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے، یعنی کہ کیسے میں یہ کام کروں، کہ ایک قبیلہ زہرہ کے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ بعض نے کہا کہ یہ سعد بن ابی وقاص تھے اور بعض کے خیال میں یہ کوئی اور صاحب تھے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ، یعنی کہ میں انہیں قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا ارادہ ان کے قتل کا ہے۔ تو سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہوگے؟ وہ تو تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے، یعنی انہوں نے انہیں آگے سے خوف دلایا کہ اس کے قتل کی صورت میں تم بھی قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس جواب پر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا، یعنی تو بھی مسلمان ہو گیا ہے، تو پہلے تو میں تم ہی کو نپٹا دوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہہ کر انہوں نے تلوار سنبھال لی اور دوسری جانب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں اور تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وہاں پر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان دونوں میاں بیوی کو، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی تھے، ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ ان کی آواز سن کر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ جس سے وہ قرآن سکھا رہے تھے وہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا، جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ آپ کی بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو انہوں نے اپنی بہن کے سر پر مارا، جس سے خون بہنے لگا اور کہا کہ جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد اندر آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ ہم بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور انہیں بے تحاشا مارنے لگے، انہیں زمین پر گرا لیا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی مارا۔ ایک زوردار تمانچہ ان کے
لگا جس سے ان کا خون نکل آیا منہ سے، اور وہ بھی آپ کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے اگر مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو۔ مار پیٹ کے بعد تھوڑا سا ان کا غصہ جوش کم ہوا، اور بہن کے خون نکل جانے پہ بھی تھوڑا دل میں انہیں شرمندگی ہو رہی تھی۔ پھر ان کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں ادھر باہر ہی رہ گیا تھا۔ غصہ کم ہوا تو بہن سے کہا، اچھا دکھاؤ مجھے یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا، تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگرچہ انہوں نے اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے بغیر دینے کو تیار نہ ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، اس کو لے کر پڑھا تو اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا، پڑھا تو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی حالت بدل گئی۔ کہنے لگے، اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ بات سن کر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر سے باہر آئے اور کہا، عمر، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، کل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما، کیونکہ یہ دونوں قوت طاقت میں مشہور تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جو ان میں سے بہتر ہو وہ مسلمان ہو جائے۔ تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ جو تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان ہونا اسلام کے لیے، دین کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ اگرچہ یہ ابھی بھی مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت تھی اور سارا مکہ کیا بلکہ سارا عرب جو تھا وہ مشورے کر کے، تدبیریں کر کے ان مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ اس کے بعد مسلمان جو تھے وہ مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ ان کا خلافت کا دور بھی بہت شاندار دور تھا، مسلمانوں کا کامیاب ترین دور تھا۔ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے مسلمانوں نے بہت ترقی کی، اسلام کا بول بالا ہوا۔ آج بھی ان کی خلافت کی، ان کے عدل و انصاف کی مثالیں دی جاتی تھی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تھا۔ ان کی خلافت اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کے بارے میں انشاءاللہ مزید ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔